الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے چند اوصاف بیان فرمائے. اس کے بعد یہ بات اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے فرشتے اور اہل علم اللہ کی توحید کا اقرار، اس کا اعلان اور اس کی گواہی دیتے ہیں. پھر آگے اللہ نے بیان کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. کہا کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اہل کتاب نے ان کے پاس علم آ جانے کے بعد محض حسد اور بغض کی وجہ سے انہوں نے اس میں اختلاف کیا. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرے گا یقیناً اللہ رب العالمین جلد حساب لینے والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اسلام کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی برتری کو بیان فرمایا اور کہا کہ یقیناً دین جو ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے. حقیقی معنی میں جو دین اللہ کے نزدیک مقبول ہے وہ دین اسلام ہی ہے. یہ دین اسلام ہی ہے جو ہمیشہ نبیوں کی دعوت رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول دنیا کے اندر آئے، ہر نبی نے، ہر رسول نے دین اسلام ہی کی اپنی قوم کو دعوت دی. ہمیشہ سے اللہ کے پاس پسندیدہ دین، محبوب دین اسلام ہی رہا ہے. لہٰذا تمام نبیوں نے اسی کی دعوت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی دعوت کی تکمیل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام ہی کی دعوت دی اور اسلام کی دعوت کو، اسلام کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا یہ تمام انسانیت پر لازم اور ضروری ہے. دین اسلام یہ ہے کہ بندہ توحید کا، رسالت کا، آخرت کا اقرار کرے. اور صرف جو بندہ اللہ کا اقرار کرے گا، جو صرف دنیا کے اندر اچھے کام کر لے گا، اس آدمی کی کامیابی اب انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ ساتھ انسانوں کی کامیابی، انسانوں کی فلاح اس میں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت خاتم النبیین ایمان رکھے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر سب سے آخری رسول اور آخری پیغمبر ہے. اس حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا یہ انسان کی کامیابی کے لیے لازم اور ضروری ہے. صرف اللہ کے بارے میں یہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ اوپر ہے، اچھے کام کر لینا، اب یہ انسان کی کامیابی کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین نے یہی بات بیان فرمائی کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اور اسلام کا مطلب اللہ کی توحید کا اقرار اور نبی کی رسالت کا اقرار. یہ دونوں چیزیں مل کر اسلام بنتا ہے. لہٰذا اللہ نے کہا
کہ حقیقی معنی میں دین جو ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے عام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جو یہودی اور عیسائی میری نبوت کا اقرار کیے بغیر یا اسلام کو قبول کے بغیر مر جائے وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی کامیابی کے لیے توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ نبی کی رسالت کا اقرار بھی لازم ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں انہوں نے اپنے دین کے اندر اختلاف کیا اور علم آ جانے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ اس سے مراد یہودی بھی ہے، اس سے مراد عیسائی بھی ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے ہی خود اپنے مذہب کے اندر اختلاف کر لیا۔ علم آ جانے کے باوجود، اللہ کی کتاب سامنے رہنے کے باوجود یہودیوں نے اپنے ہی آپس میں اختلاف کر لیا، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ عیسائیوں نے خود اپنے ہی مذہب والوں سے اختلاف کر لیا اللہ کی کتاب کے رہتے ہوئے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں نے اختلاف کر لیا، اس کا یہ بھی معنی اور مفہوم ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ نے بیان کیا کہ یہودی عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ تم کوئی چیز نہیں ہو، اور عیسائی یہودیوں سے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری کوئی حیثیت اللہ کے پاس نہیں ہے۔ بہرحال یہ اختلاف ہر قسم کا ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے کا اختلاف آج امت مسلمہ کے اندر بھی ہے۔ اللہ کے رب العالمین کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان آپس میں اختلاف کا انتشار کا شکار ہے۔ اور یہ اختلاف کس وجہ سے؟ محض اکثر و بیشتر لوگوں کا اختلاف اسی وجہ سے ہے کہ ان کی دنیاوی دکان جو ہے وہ چلتی رہے۔ حالانکہ حق بات پڑھتے ہیں، وہ حق بات کو سنتے ہیں، حق بات کو سمجھتے ہیں، لیکن محض اس وجہ سے اختلاف کرتے ہیں تاکہ دنیاوی دکان ان کی چلتی رہے، ان کا دنیاوی کاروبار یہ بند نہ ہو۔ دین کے نام پر جو انہوں نے دنیا میں اپنے اپنے کاروبار، اپنی اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں، دین کی یہ دکانیں، یہ مسند، یہ مقام، یہ مرتبہ ان کا دنیا کے اندر باقی ہے۔ محض اسی وجہ سے انہوں نے دین کے اندر اختلاف کیا، ورنہ اللہ رب العالمین کی واضح ترین کتاب قرآن مجید ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ترین سنتیں حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اگر کھلے دل سے اگر انسان قرآن مجید اور احادیث کا اگر مطالعہ کرے تو کبھی بھی اسلام کے اندر، دین کے اندر اختلاف اور انتشار کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مذمت بیان فرمائی اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی، کہ انہوں نے اپنے پاس علم رہنے کے باوجود اختلاف کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اختلاف کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے۔ یہ ایک من گھڑت موضوع اور بنائی گئی روایت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ امت کا اختلاف کبھی بھی رحمت نہیں ہو سکتا۔ اختلاف ہمیشہ انتشار اور برائی والا ہی ہوگا۔ جہاں کہیں اختلاف ہوگا وہاں برائی آئے گی، جہاں کہیں اختلاف ہوگا وہاں انتشار آئے گا، جہاں کہیں اختلاف ہوگا وہاں پر لڑائی جھگڑے اور مختلف قسم کی فتنے اور آزمائشیں آئیں گی۔ تو لہٰذا اختلاف جو ہے وہ اسلام کے اندر اچھی چیز نہیں ہے، ممدوح نہیں ہے، بلکہ ایک مذموم چیز ہے۔ اور جب کبھی اختلاف آ جائے، اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی ایمان والوں کو بتائی کہ جب کبھی تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو سیدھا تم اللہ کی کتاب کی طرف لوٹو، اور اگر اللہ کی کتاب میں اس چیز کو نہ پاؤ تو اللہ کے رسول کی سنت کے اندر اس کو ڈھونڈو، اگر نبی کی سنت میں بھی نہ پاؤ تو صحابہ کرام کی سیرت کے اندر اس کو دیکھو، خلفائے راشدین کی زندگی کے اندر اس کو تلاش کرو، اگر اس میں بھی نہ پائے تو سلف صالحین، خلفاء اللہ کے رسول کے صحابہ کے بعد تابعین کی زندگیوں کے اندر اس کو تلاش کرو، اس کو ڈھونڈو۔ لہٰذا
کی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ وسائل امت کو دیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اختلاف کبھی بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، اور اختلاف کبھی بھی اسلام کے اندر اچھا نہیں سمجھا گیا۔ اختلاف ہمیشہ انتشار والا ہی ہوگا، اور اسلام نے اس کو برا اور غلط تصور کیا ہے۔ پھر اللہ نے بیان کیا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو آدمی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، اللہ کی آیتوں کا کفر کرتا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین جلد اور تیزی کے ساتھ حساب لینے والا ہے۔ یعنی حساب لینے والا، اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ کی آیتوں کا، قرآن کا، اللہ کے نبی کی احادیث کا انکار کرے گا، جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، جو اللہ اور اس کے رسول کی احکامات، ان کی باتوں کا انکار کرے گا، ایسا شخص اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا اور آخرت کے اندر اس کو عذاب میں پکڑے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھتے ہوئے، نبی کی سنتوں کو رہتے ہوئے، پھر اللہ کے احکامات اور نبی کی سنتوں سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ اگر ایسا کوئی شخص جان بوجھ کر کرتا ہے، نبی کی سنت اس کے سامنے آ جانے کے باوجود جان بوجھ کر اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اس کا حساب لے گا، اور جب اللہ اس کا حساب لے گا تو پھر ایسا آدمی اللہ رب العالمین کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا کفر کرنا، اس کا انکار کرنا، یہ انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت